ایران کے شہر اصفہان میں ایک مشہور سوداگر حاجی عبد الرحمن اپنی دولت اور کاروبار سمجھ بوجھ کے لیے مشہور تھا۔ اس کا کاروبار ریشم، مسلوں اور قیمتی پتھروں کی تجارت پر مبنی تھا۔ لوگ اس کی ایمانداری اور دانش مندی کی مثالیں دیا کرتے تھے، مگر اس کی ذاتی زندگی ایک راز بنی ہوئی تھی۔ حاجی عبد الرحمن کے 3 بیٹے تھے، اسماعیل، یوسف اور سب سے چھوٹا حسن۔ تینوں بیٹوں میں سے حسن سب سے زیادہ سمجھدار اور رحم دل تھا، مگر حاجی عبد الرحمن ہمیشہ اسماعیل اور یوسف کو کاروبار کی تربیت دیتا تھا۔ حسن اکثر اپنے والد سے کہتا، ابا جان میں بھی آپ کے ساتھ بازار جانا چاہتا ہوں، مگر حاجی ہمیشہ ہنس کر کہتا، بیٹا تم ابھی بچے ہو، تمہارا وقت بھی آئے گا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، حسن نے اپنے والد کو تہ خانے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ چپکے سے ان کے پیچھے گیا اور چپ کر دیکھنے لگا۔ تہ خانے میں حاجی عبد الرحمن نے ایک پرانا لوہے کا صندوق کھولا۔ حسن نے دیکھا کہ صندوق میں سونے کے سکے، جوہرات اور پراسرار کتاب رکھی ہوئی تھی۔ حاجی صاحب نے کتاب کو کھول کر کوئی عجیب و غریب عبارت پڑھی اور تبھی ایک دھیمی سی روشنی صندوق سے نکلی۔ حسن یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ وہ جلدی سے واپس اپنے کمرے میں لوٹ آیا، مگر اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ اگلے دن حسن نے اپنے بھائی یوسف سے پوچھا، بھائی جان کیا آپ نے کبھی تہ خانے میں کوئی پرانا صندوق دیکھا ہے؟ یوسف نے ہنستے ہوئے کہا، کیسا صندوق؟ شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، ہمارے والد ہمیں کبھی تہ خانے میں جانے نہیں دیتے۔ حسن کو یقین تھا کہ وہ خواب نہیں تھا۔ اگلی رات وہ دوبارہ تہ خانے میں گیا، لیکن اس بار حاجی عبد الرحمن وہاں نہیں تھا۔ حسن نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی، مگر صندوق پر کوئی عجیب سا تالا لگا ہوا تھا۔ اچانک وہی عجیب روشنی نظر آئی جو پچھلی رات دیکھی تھی۔ وہ روشنی کتاب کے اندر سے نکل رہی تھی۔ یہ تو کوئی جادو کی کتاب لگتی ہے، حسن نے دل میں سوچا۔ کتاب پر کچھ فارسی زبان میں تحریر تھا، جو حق کا مطلب ہو وہ آزمائش کے لیے تیار رہے۔ چند دن بعد حاجی عبد الرحمن کو ایک اہم سفر پر جانا پڑا۔ جاتے وقت اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں 2 مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دوران اسماعیل اور یوسف بازار کے کام سنبھالیں گے اور حسن تم گھر کے دیکھ بھال کرو گے۔ حسن نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں تہ خانے کی کتاب کی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ایک رات جب سب سو گئے، حسن نے تہ خانے کا دروازہ کھولا۔ اس بار وہ صندوق کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کتاب اٹھائی اور اسے کھولا۔ جیسے ہی اس نے پہلے صفحے کو چھوا، ایک زوردار آواز گونجی، جو آزمائش کو قبول کرتا ہے وہی راز کو پا سکتا ہے۔ اچانک حسن نے خود کو کسی اجنبی جگہ پر پایا۔ ارد گرد صحرا تھے اور دور ایک قلعہ نظر آ رہا تھا۔ وہ حیران ہو گیا، یہ میں کہاں آ گیا؟ حسن نے قلعے کی طرف چلنا شروع کیا۔ جب وہ قلعے کے قریب پہنچا تو ایک بوڑھا دربان دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے حسن سے کہا، یہ صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو 3 سوالوں کا صحیح جواب دے۔ حسن نے ہمت جمع کی اور کہا، پوچھو اپنا سوال۔ پہلا سوال تھا، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ حسن نے سوچا اور جواب دیا، ایمان۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال تھا، وہ کون سی چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے؟ حسن نے فوراً جواب دیا، محبت۔ بوڑھا ہنسا اور بولا، بہت خوب۔ تیسرا سوال سب سے مشکل تھا، ایسا کون سا راز ہے جو ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے مگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا؟ حسن نے دیر تک سوچا، پھر کہا، موت کا راز۔ سب جانتے ہیں کہ موت آنی ہے مگر کوئی اس کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ بوڑھے نے تالیاں بجائی اور دروازہ کھول دیا۔ شاباش، تم نے آزمائش جیت لی۔ قلعے کے اندر حسن نے بے شمار خزانے، جواہرات اور کتابوں کی لائبریری دیکھی۔ درمیان میں وہی کتاب رکھی تھی جو اس نے اپنے والد کے صندوق میں دیکھی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی آواز آئی، شاباش میرے بیٹے۔ وہ پلٹا تو اپنے والد کو کھڑا دیکھا۔ حسن حیرت سے بولا، حاجی عبد الرحمن نے مسکرا کر کہا، یہ سب ایک آزمائش تھی۔ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ تم خود کو پہچانو۔ تمہارے بھائیوں نے دولت کو سب کچھ سمجھا مگر تم نے ایمان، محبت اور موت کے راز کو پہچانا۔ یہ جادوئی کتاب ہمارے خاندان کی وراثت
ہے، اب یہ تمہاری ہے، اس کا علم تمہیں نیکی اور انصاف کے راستے پر لے جائے گا۔ اس دن سے حسن نے کاروبار کے ساتھ ساتھ علم حکمت بھی سیکھنا شروع کی۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا، ضرورت مندوں کا ساتھ دیتا اور اپنے والد کی طرح مشہور سوداگر اور دانش مند بن گیا۔ اس کے بھائی اسماعیل اور یوسف حسد کرتے رہے، مگر حسن کو اس کی پرواہ نہ تھی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ سچی دولت ایمان، محبت اور حکمت ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی دولت صرف سونا چاندی میں نہیں ہوتی، بلکہ ایمان، محبت اور حکمت میں ہوتی ہے۔ آزمائش ہمارے اندر چھپی خوبیوں کو سامنے لاتی ہے، اور جو آزمائشوں سے گزر جائے وہی حقیقی بھی حاصل کرتا ہے۔